السلام علیکم دوستو۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، لیکن سورہ توبہ وہ اکیلا سورہ ہے کہ جس کے شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان کو وہ برکت نہیں مل پاتا جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو ملتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر پڑھنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورہ ہے، جس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس کو کامیابی مل گئی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی سورتوں میں ایک واجب فرق یہ ہے کہ اس کی شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورہ 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ اس سورہ کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ کچھ ایمان والوں کی غلطی کی معافی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کا نام براء اس لیے ہے کہ اس کی شروعات میں مشرکوں سے الگ ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف آ جانا ہے، وہ نیکی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس سے جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جنگ بتایا ہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے سے نہیں روک سکتا۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں تو وہ اس گناہ کو کرنے کے بعد اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان کی نظر میں چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور پھر جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان تینوں لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس جنگ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ تینوں لوگ آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی اس کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض تھے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین بڑی ہونے کے باوجود چھوٹی ہو گئی، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی، تاکہ وہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا کہ انہیں کس سورہ میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک باقاعدہ سورت ہوگی۔ اس لیے سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی شروعاتی آیات کے بیچ میں برابری پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ کرنا ہوتا
تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور کیونکہ یہ بات صاف طور پر ظاہر نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیتیں اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی تلواریں ان کفار و مشرکین کے لیے عذاب ہے، اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سورہ توبہ میں دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عرب کے مشرکین اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین سے ناراضگی اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ کا وعدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ تو اب آئیے میرے دوستو، آپ کو توبہ کا ایک اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پوشیدہ راز یعنی ایک چھپی ہوئی بات ظاہر کر دی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ان کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ یقیناً اس وقت میں نے اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کی ہے۔ تو دوستو، وہ راز کی بات کیا تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو قتل کرنے کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہ ایک راز کی بات تھی جس کو حضرت ابو لبابہ نے یہودیوں کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ اپنے اس گناہ کو یاد کر کے کانپ اٹھے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، اور اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ایک کھمبے میں رسی سے باندھ لیا، اور قسم کھا لی کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے نہ کھولیں گے، خدا کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ 6 دن 6 رات تک حضرت ابو لبابہ مسجد کے کھمبے میں بندھے رہے۔ نمازوں اور انسانی ضرورت کے وقت ان کی بیوی ان کو کھول دیا کرتی تھی، پھر وہی ان کو باندھ بھی دیا کرتی تھی۔
لہٰذا بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی سننے کی طاقت ختم ہو گئی اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے تو صبح سویرے کے وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک ہنسی آ گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہنستا رکھے یا آپ ہمیشہ ہنستے رہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، میں اس خوشی میں ہنس رہا ہوں کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اجازت لے کر کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، اے ابو لبابہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز سننی تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ پڑے اور حضرت ابو لبابہ کو کھمبے سے کھولنے لگے، مگر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں فرمایا، خبردار، ہرگز ہرگز کوئی مجھے نہ کھولے۔ خدا کی قسم، جب تک خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ مبارک سے نہ کھولیں گے، میرے مجرم و گنہگار دل کو تسلی نہیں ہو سکتی کہ میرے رب نے میری غلطی کو معاف فرما دیا ہے اور میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لوگ ہٹ گئے اور حضرت ابو لبابہ فجر کی نماز کے وقت تک بندھے رہے اور لوگ ان کے آس پاس کھڑے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی پیار کی نگاہ سے دیکھا اور مسکرائے اور اپنے ہاتھ مبارک سے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھول دیا۔ تو میرے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔